بچوں خاموش امام صاحب اور پہلے بستی اور صاحب ریاست علی صاحب جتنے بھی میں ان کا نام جانتا ہوں اس کا نہیں جانتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب ایک پروگرام جشن عید میلاد النبی اور مدرسہ کا افتتاح اسلامیہ نوریہ کے پروگرام میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی اس مدرسے کو اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ اپنے پیارے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھے بابا سے عشق نبی میں ایک بار ڈھل کر تو دیکھ، عشق نبی میں ایک بار ڈھل کر تو دیکھ، ظلمت کفر سے ایک بار نکل کر تو دیکھ۔ میرا ایمان ہے تجھے مل جائے گی جنت، میرے آقا کے قدموں پر چل کر تو دیکھ۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد کلام مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے، پیش کی ہے۔ رب تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک وہ آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور وہ زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، بے شک وہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ساری مخلوقات جتنے بھی 18 لاکھ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، ان سب کے وہ رحمت للعالمین ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پورے آسمان کو زینت بخشی، زمین کو زینت بخشی۔ ہم جس کا چرچا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اپنے نبیوں کو روح کو جمع کر جس طریقے سے ہم بیٹھے ہیں،
کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی روح کو جمع کر کر اور ایک ان کا میلاد کیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، سن لو، میرا ایک نبی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور تمہارے سامنے آ جائیں، تم ان کی گواہی پیش کرنا، تم لوگوں سے ان کا کلمہ پڑھوانا، اپنا کلمہ مت پڑھوانا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ذوالقرنین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سب نبی آتے رہے مگر یہی دعوت دیتے رہے، میرے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کرتے رہے، اپنے لوگوں کو بتاتے رہے، جس طریقے سے میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں نبی کا، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا ایک نبی ضرور آئے گا، وہ بڑی شان والا ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا، اونچے بلندی والا ہوگا، اونچا اس کا مقام ہوگا، جنت میں اس کا نام ہوگا، جسے چاہے وہ جنت دے دے اور جسے چاہے وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی امت کے سامنے رسول اللہ کا ذکر بیان کیا، اے لوگوں میرے بعد جو بھی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی بیان کیا، نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنی امت اپنے لوگوں کے سامنے یہی تقریر کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنی امت کے سامنے یہ تقریر کی اور کہا اے لوگوں لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی اس کی عبادت کے لائق اور نہیں جیسا کوئی اسی کی عبادت ہوگی، میں اس کا رسول ہوں۔ سب کے سامنے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آدم خلیفۃ اللہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنی امت کو کلمہ پڑھایا، مگر نوح علیہ السلام نے خود رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنی امت کو کلمہ پڑھایا، مگر کلمہ رسول اللہ کا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے لوگوں، میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ نبی تو 40 سال کی عمر میں بنے ہیں، وہ حدیث سامنے پیش کرتا ہوں، ان لوگوں کو میں حدیث سناتا ہوں۔ لوگوں سنو یہ حدیث ہے یا نہیں؟ بخاری میں بھی یہی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہی حدیث ہے۔ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے بھی رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی، مولا مجھ کو اس امت میں پیدا فرما دے تاکہ میں بھی ان کے فضائل کو دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب تبارک و تعالی نے چن سکے، اور حضور کب آئے؟ حضور سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے۔ یہ سب کو معلوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، بچوں کو یہ بات پتا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا خوب کروایا، خوب ان کا جلوس نکلوایا، اپنی امتوں میں، انبیاء کی امتوں میں ان کا ذکر کروایا، اور کئی ہزار نہیں کروڑوں سال، ارے زمانہ دیکھو آدم علیہ السلام کا 8000 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 7500 سال کا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اب 5500 سال کا، اور یہ 2020 چل رہی ہے۔ لوگوں سنو، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے
وہ سن کی پہلی تاریخ، سن کا پہلا سال تھا اور پہلا دن تھا۔ اب 2020 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے اور حضور کو بھی 1400 کچھ سال ہو گئے۔ سنو سنو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا اپنی انبیاء کی اس محفل میں، مگر آج ہم بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے ذکر سے ہم بھی فیض حاصل ہو رہے ہیں۔ انبیاء نے رسول اللہ کی امت میں آنے کی تمنا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پیدا کر دیا، ہم نے کوئی تمنا نہ کی۔ انبیاء کرام، ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، ایک واقعہ، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کیا جنگل میں ایک پتھر، خوبصورت پتھر نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا، کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا موسیٰ علیہ السلام تم کیا تعجب کرتے ہو؟ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تم ابھی دیکھو گے۔ پتھر پر اپنا عصا مارو، ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ڈنڈا مارا، جب دیکھا کیا اس میں ایک بزرگ دکھائی دیے، اللہ والے عبادت کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا اور کہا تم کتنے سال عبادت کر رہے ہو، کتنے سال اس پتھر میں ہو، کیا کھاتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے 400 سال تک اس پتھر میں رکھا اور مجھے انگور کا گچھا دیتا ہے، میں وہ کھاتا ہوں، مجھ سے میری خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ 400 سال تک بڑی بات کر تم تو بہت پرہیزگار متقی ہوئی۔ وہی پھر آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، ایک ان پڑھ امتی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو میں اس کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ 400 سال سے زیادہ عبادت ثواب دوں گا۔ اب بتاؤ، امت مصطفیٰ میں ہم پیدا ہوئے، مگر حال ایسا ہے مسجدوں میں نماز بالکل نہیں پڑھتے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، پتہ چلا کہ پورا گاؤں بالکل گول۔ ارے لوگوں سنو، تمہیں اللہ کے رسول کی امت میں پیدا فرمایا، تم نماز تو پڑھو، اس کی عبادت تو کرو۔ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا اور امتوں پر کتنا کرم فرمایا۔ اگر کوئی دوسری امت کا، نوح علیہ السلام کی امت کا، یحییٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی چوری کر لیتا تو اس کے ماتھے پہ چور لکھ دیتا۔ کیا لکھ دیتا؟ چور لکھ دیتا۔ اور کوئی ڈکیتی کرتا تو اس کے ماتھے پہ ڈکیتی لکھتا، اور کوئی زنا کرتا تو اس کے ماتھے پہ زانی لکھ دیتا۔ مگر تم اپنے اعمال کو کھول کر دیکھو تمہارے فرشتے کیسے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تم چوری کرتے ہو، رسول اللہ کے صدقے میں تمہارے ماتھے پر چور نہیں لکھا جاتا، یہ تو تمہارے نبی کا صدقہ ہے۔ ارے تم زانی ہو، تم زنا کرتے ہو، حرام خوری کرتے ہو، نماز بالکل نہیں پڑھتے ہو، دیکھو اپنے اعمال اپنے ماتھے پر کبھی بھی تمہاری اور اس رسول اللہ کی امت میں کبھی بھی بے نمازی تمہارے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا۔ بے شک لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رسول اللہ کا صدقہ، رسول اللہ کے دوفل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے دونوں عالمین کے لیے ان کو رحمت بنایا۔ اور رحمت تو یہی ہے، نبی پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول 12 تاریخ تھی، بروز دن پیر کا تھا، اور اسی دن وصال فرمایا، اور اسی سال آپ کا وصال ہوا، وہی تاریخ تھا اور وہی دن تھا۔ مگر سنو، جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے،
12 तारीख थी, महीना रबीउल अव्वल का था, दिन दोशंबा का था, सुबह को पैदा हुए। और अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया, ना तो दिन थी ना रात थी, ताकि इन दोनों दरमियान दिन कहे मुझ में पैदा हुए, रात कहे मुझ में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनके दोनों के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल के दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा किया। और जब हुजूर तशरीफ लाए तो बिल्कुल पाक थे, साफ थे, न कोई गिलाजत थी। हूरो चारों तरफ थी, गुलामान चारों तरफ थे। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते कहते आमना, जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो सारे नबियों का सरदार है, मेरा तो बेटा है मगर रूहानी मेरा बाप है। ए मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, ए आमना जो घर में तेरा बच्चा पैदा हुआ है वो मामूली नहीं है, वो तो दुनिया का मालिक है। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते कहते आमना मुबारक हो बच्चा, ए वो बच्चा नहीं बल्कि लोगों की हिदायत के लिए जमीन पर तशरीफ लाया है। सारे अंबिया इकराम आते, हूरे आती, कोई कहती मैं मरियम हूँ, मैं आयशा हूँ। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो खतने सुदा पैदा हुए, कपड़े पहने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पैदा हुए तो एक नूर जाहिर हुआ, नूर निकला। उनकी अम्मी जान ने करीब के मुल्क शाम को देख लिया। करोड़ों सीन, अब तुम तवज्जो लगाओ, गौर से इस हदीस को सुनो, अपनी गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। जो ये कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से सुना, रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार का इल्म गैब नहीं जानते। मैंने एक नेट पर तकरीर सुनी जिसका नाम जर्जीस है, कहता है इल्म गैब क्या, देखो इल्म गैब के नाम से उस पर तकरीर है, कहता है कि इल्म गैब नहीं था। अरे सुनो, वो कहता है कि एक रोज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, ज़ोहर का वक्त था, अजान हो गई, नमाज के लिए हुजूर तशरीफ ले गए। और देखते हैं क्या ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं, ज़ोहर की नमाज में 4 रकत होती हैं, हुजूर ने 5 पढ़ा दी और 5 पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया और साहबा में चैन में गोइया हो गई। कहने लगे नमाज 5 हो गई, कोई कहने लगा नमाज तो बढ़ गई होगी, कोई कहने लगा ज्यादा पढ़ा दी। हुजूर ने जब उनकी तरफ तवज्जो फरमाई, कहा तुम क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या नमाज का ज़्यादा का हुक्म आ गया है, 5 नमाजों का हुक्म बढ़ गया रक्तों का? फरमाया नहीं, ना तो घटी थी ना बड़ी थी, जो मैं लेकर आया उतनी थी, हुजूर आपने तो 5 पढ़ा दी। कहते हैं कि मैं तो इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, बशरुम मिस्लुकुम, कुरान में जो जिक्र फरमाया, मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ, जैसे तुम चलते हो मैं तो वही चलता हूँ, तुम खाते हो मैं तो वही खाता हूँ, तुम पीते हो तो मैं, मुझे धोखा लग जाए तो मुझे बता दिया करो। अरे सुनो, वो रसूलुल्लाह का तो इल्म गैब हदीस बिल्कुल सही, बुखारी की भी हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस मैंने तो खुद पढ़ी है, मुस्लिम की हदीस। ए सुनो लोगो, अगर मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूं, रसूलुल्लाह की ऐसी बातें बताऊं, क्या तुम्हारे दिल पे रंज ना होगा, तुम्हारा दिल कल्ब टूट ना जाएगा? अरे तुम तो कह दोगे कि जब रसूल को न पता तो हम क्या जानते, तुझे क्या पता? उठा के देख ले मुस्लिम शरीफ, देख ले, सबसे ऊपर वही हदीस होगी। और भी वाक़यात, मगर मुझे इन बातों से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा रंज होता है। हदीस तो वाकई में वही है। हजरत आयशा पे बोतान लगा, 50 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से दूर रहे। और सुनो, जब आयशा से कहते हैं क्या तुमने वाकई में गुनाह किया? हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, अल्लाह ही मेरा फैसला फरमाएगा।
اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد قرآن میں سورہ نور نازل فرمائی. عائشہ پاک ہے، متقی ہے، پریشان ہے. ارے واقعی میں حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل سچی ہے، قرآن کا میٹر ہے. ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر قرآن کے خلاف لفظ بھی کفر ہو جائے گا، کفر بڑھ جائے گا، ہم انکار نہیں کر سکتے. مگر ہمارے دل پر رنج ہوتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے. کیا ہم رسول اللہ کی یہی باتیں بتاتی ہیں؟ اور بھی تو بات ہے بتا. جب نبی پیدا ہوئے، سنو، جب نبی پیدا ہوئے تو نور نکلا. کیا نکلا؟ نور نکلا. کروڑوں سال، کروڑوں میل سے حضور کی والدہ نے، امی جان نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھ لیا. فلاں بکری چرا رہا ہے، فلاں گھوڑا چرا رہا ہے، فلاں سو رہا ہے، فلاں عبادت کر رہا ہے، فلاں رب کو عبادت میں ہے. لوگوں سنو سنو، ایسی حدیث سنا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا، اپنے رب کا سجدہ کیا، رب کی عبادت کی. پاک سنو، دوسرا دماغ میں یہ بات رکھو، اگر حضور ایک دم 1 سیکنڈ کے اندر پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد دیکھو دنیا کے حساب سے بچہ ناپاک ہوتا ہے، نفاس بھی ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، اور پاکی دینے کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے. اور جب نبی نور ہے، نبی پیدا ہوئے تو نہ تو ان کو نہلایا گیا، نہ تو ان کو غسل دیا گیا. نبی ڈائریکٹ ایک دم سجدے میں پہنچے اور کہا رب حبلی امتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے رب، اے میرے مولا، میری رب کو، میری امت کو میرے حوالے فرما دے.